السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا ومقتدانا بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ایک صلوات پڑھیں محمد. حضرات یہ ایک اعلان بھی سماعت فرما لیں کہ کل صبح 10:30 بجے شبیہ بیت الحزن میں شاعر اہل بیت جناب کمال صاحب لکھنوی کے ایصال ثواب کی مجلس ہوگی. آپ حضرات سے اس مجلس میں شرکت کی گزارش ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد. حضرات عزاداران سرکار سید الشہداء اور ماتمداران و پرساداران اسیران کربلا بطفیل 14 معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بتصدق معصوم عالم حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمہ الزہرا حسینی اکادمی کے زیر اہتمام منعقدہ اس خمسہ مجالس کا یہ پہلا روز اور پہلی مجلس ہے، جس میں ہر سال بطفیل اہل بیت اطہار مختلف عنوانات اور مختلف موضوعات کے تحت آپ کے سامنے کچھ ذکر اہل بیت کی سعادت حاصل کرتا رہتا ہوں. بہرحال عنوان کوئی ہو، موضوع کوئی ہو، مقصد ایک ہوتا ہے. دیکھیے ہر عنوان اور ہر موضوع ایک دروازہ ہے معرفت اہل بیت کا. ہر موضوع ایک ذریعہ ہے اہل بیت اطہار کی معرفت کے اضافے کا. چنانچہ عزیزوں اس سال جس موضوع کو منتخب کیا گیا وہ موضوع آپ کے اذہان عالیہ میں منتخب محفوظ ہے کہ دین حق پرستی ہے یا شخصیت پرستی. چنانچہ آج سے باقاعدہ اس موضوع کا آغاز ہوا اور میں نے آپ کے سامنے اس موضوع کے تحت گفتگو کے لیے قرآن مجید کے 26ویں پارے کے سورہ حجرات کی ایک آیت کے ابتدائی حصے کو تلاوت کیا، جس میں خداوند عالم نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ تمام صاحبان ایمان کو ایک حکم دیا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق، کوئی گناہگار کوئی خبر لائے تو پہلے اس خبر کی تحقیق کر لو. بہت ہی وضاحت کے ساتھ اعلان ہو رہا ہے کہ اگر کوئی فاسق، کوئی گناہگار تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو اس خبر کو فوراً تسلیم نہ کرنا، آنکھیں بند کر کے مان نہ لینا، بلکہ اس خبر کی تحقیق کرنا. اس کا مطلب یہ کہ اسلام میں تسلیم بھی ہے لیکن تسلیم ہی نہیں ہے. اسلام میں ایکسیپٹنس بھی ہے. اسلام کا مطلب ہی دین تسلیم ہے، مگر صرف تسلیم نہیں ہے بلکہ حکم تحقیق بھی ہے. دیکھیں تسلیم کہاں ہے؟ جہاں بیان کرنے والا گناہگار نہ ہو، معصوم ہو، وہاں تحقیق نہیں ہے، وہاں تسلیم ہے. جہاں بیان کرنے والا خطا کار نہ ہو، صاحب عصمت ہو، وہاں تحقیق نہیں ہے، وہاں پر
تسلیم ہے، لیکن جہاں پر عصمت نہ ہو، جہاں قرآن کی آیت نہ ہو، جہاں حدیث معصوم نہ ہو، جہاں بیان کرنے والا غیر معصوم ہو، بیان کرنے والا گناہگار ہو، بیان کرنے والا فاسق ہو، وہاں بڑی وضاحت کے ساتھ حکم ہے کہ تحقیق کرو۔ اور قانون تحقیق دیکھیں، ہماری خوش نصیبی رہتی ہے کہ یہاں پر علماء کرام اور بزرگان ہماری تائید اور تصدیق کے لیے تشریف فرما رہتے ہیں۔ قانون تحقیق یہ ہے کہ تحقیق کے بغیر نہ ماننا، مگر تحقیق کاہے کی ہوگی؟ قرآن نے جو تحقیق کا حکم دیا ہے تو تحقیق کاہے کی ہوگی؟ تو قانون تحقیق یہ ہے کہ بات کی تحقیق ہوگی، ذات کی تحقیق نہیں ہوگی، روایت کی تحقیق ہوگی اور راوی کی تحقیق نہیں ہوگی، تحریر کی تحقیق ہوگی، محرر کی تحقیق نہیں ہوگی، تقریر کی تحقیق ہوگی، مقرر کی تحقیق نہیں ہوگی۔ قانون تحقیق یہ ہے کہ یہ خبر صحیح ہے کہ یہ غلط ہے، یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے، یہ مطابق قرآن ہے کہ مخالف قرآن ہے، یہ مطابق حدیث ہے کہ مخالف حدیث ہے۔ قانون تحقیق کیا ہے؟ ذات کی تحقیق نہیں ہے، بات کی تحقیق ہے۔ اسی لیے مولا کائنات جناب امیر المومنین ہمارے برادر بزرگ مولانا مرتضیٰ صاحب قبلہ پاروی تشریف فرمائے، ہمارے برادر خرد خانوادہ صاحب اباقات کے چشم و چراغ ناصر ملت مولانا عباس ناصر سعید اباقاتی تشریف فرمائے، ہمارے بزرگ جعفر امام صاحب اور دیگر پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہیں۔ اسی لیے مولا کائنات نے فرمایا، میں نے کیا عرض کیا؟ بات کی تحقیق ہوگی، ذات کی تحقیق نہیں ہوگی۔ اسی لیے مولا کائنات نے فرمایا کہ یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی آج اگر آپ میرے ذہن سے وابستہ ہو گئے تو موضوع بھی واضح ہو جائے گا اور گفتگو کا آغاز بھی ہو جائے گا۔ مولا نے فرمایا یہ دیکھو کہ کیا کہا جا رہا ہے، یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے۔ دیکھیں مولا کے اس ایک قول میں حق پرستی کسے کہتے ہیں اور شخصیت پرستی کسے کہتے ہیں، اس دونوں باتوں کی وضاحت ہو گئی۔ جو یہ دیکھتا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے، جو یہ دیکھتا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے، وہ حق پرستی کرتا ہے، اور جو یہ دیکھتا ہے کہ کون کہہ رہا ہے وہ شخصیت پرستی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ کیا کہا گیا؟ کیا کہا گیا؟ اگر قرآن کے مطابق کہا گیا، اگر حدیث کے مطابق کہا گیا، اگر شریعت کے مطابق کہا گیا، اس کو ماننا حق پرستی ہے۔ لیکن کس نے کہا؟ جو کہا وہ نہیں دیکھا، بات کو نہیں دیکھا، ذات کو دیکھا، روایت کو نہیں دیکھا، راوی کو دیکھا، حدیث کو نہیں دیکھا، محدث کو دیکھا، یہی شخصیت پرستی ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ ماشاء اللہ خطبہ علماء مصروف ہیں، اپنا وقت نکال کے ہمارے عباس میاں تشریف لائے۔ بہرحال ان کا شکریہ بھی ادا کیا جاتا ہے۔ عزیزو، حق پرستی اور شخصیت پرستی، اسلام حق پرستی کا نام ہے، اسلام شخصیت پرستی کا نام نہیں ہے۔ شخصیت کوئی بھی ہو، اگر خلاف حق ہوگی تو اس کو نہیں مانا جائے گا۔ اب گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ بھائی ایک کائنات ہے، رشتوں کی کائنات، ایک دنیا ہے، رشتوں کی دنیا۔ اس رشتوں کی دنیا میں سب سے بڑی شخصیتوں کا نام ہے ماں باپ۔ بتا رہے ہیں آپ؟ بھائی رشتوں کی کائنات میں سب سے بڑی شخصیت ماں کی شخصیت ہے، سب سے بڑی شخصیت باپ کی شخصیت ہے، اور اتنی اہم شخصیتیں ہیں یہ ماں باپ کی شخصیتیں، یہ والدین کی شخصیتیں، کہ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد ان کی اطاعت کا حکم دیا۔
بھائی والدین کی شخصیتیں اتنی اہم شخصیتیں کہ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کی اطاعت کا حکم دیا. اتنی اہم شخصیتیں ہیں کہ جب تک یہ راضی نہ ہو جائیں اللہ راضی نہیں ہوتا ہے. یہ ناراض ہو جائیں اللہ ناراض ہو جاتا ہے. تو جو فرمائیے گا بھائی رشتوں کی دنیا میں سب سے اہم شخصیت ماں کی شخصیت، باپ کی شخصیت. اتنی اہم شخصیتیں ہیں کہ قانون یہ بنا کہ اگر یہ شخصیتیں مستحبات سے منع کریں، مستحب کاموں سے روکیں، تو اب کرنا عبادت نہیں ہے، نہ کرنا عبادت ہے. بھائی عمرہ کرنا مستحب ہے، لیکن اگر ماں باپ روک دیں تو اب عمرہ پر جانا عبادت نہیں ہے، نہ جانا عبادت ہے. خوشبو لگانا مستحب ہے، لیکن اگر ماں باپ منع کر دیں تو اب خوشبو لگانا عبادت نہیں ہے، خوشبو نہ لگانا عبادت ہے. رات بھر علم دین کے لیے جاگنا عبادت ہے، مستحب ہے، لیکن اگر ماں باپ منع کر دیں تو اب جاگنا عبادت نہیں ہے، اب سونا عبادت ہے. بھائی ماں باپ کی شخصیتیں اتنی اہم شخصیتیں کہ اللہ نے ان کے حکم کو اوپر رکھا اور مستحبات کو نیچے رکھا. تو جو فرما رہے ہیں آپ، ماں باپ کا حکم اوپر ہے اور مستحبات نیچے ہیں. یہ ہے عظمت والدین کہ اگر ماں باپ مستحب کاموں سے منع کر دیں تو پھر اب مستحب کام نہ کرنا عبادت ہے، کرنا عبادت نہیں ہے. نماز شب سے روک دیں تو نماز شب نہ پڑھنا عبادت ہے، پڑھنا عبادت نہیں ہے. عمرے سے روک دیں تو عمرے کو نہ جانا عبادت ہے، جانا عبادت نہیں ہے. یہ ہے والدین کی منزل کہ والدین کے لیے مستحبات کو نیچے رکھا اور حکم والدین کو، اطاعت والدین کو اوپر رکھا. یہ ہے عظمت والدین. اب اسی سے عظمت مولا حسین سمجھیے کہ وہ نماز جس میں مولا حسین نبی کی پشت پائے وہ مستحب نماز نہیں تھی، واجب نماز تھی. وہ فرادہ نماز نہیں تھی، وہ جماعت کی نماز تھی. وہ مغرب کی نماز نہیں تھی، وہ ظہر کی نماز تھی. مگر واجب نماز میں حکم دیا جب تک حسین نہ اترے سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا. سمجھایا جو مستحب کے اوپر ہو وہ والدین ہیں، جو واجب کے اوپر ہو آج انشاءاللہ موضوع واضح ہو جائے. اور ہمارے تو جو فرمائیے گا آپ. تو عزیزان گرامی، رشتوں کی دنیا میں سب سے اہم شخصیتیں ہیں والدین کی شخصیتیں. ماں شخص کا نام نہیں ہے، شخصیت کا نام ہے. باپ شخص کا نام نہیں ہے، شخصیت کا نام ہے. لیکن عزیزو ان شخصیات کے لیے بھی قانون یہ ہے کہ اتنی بلند شخصیتیں ہیں، ان کی اطاعت واجب ہے، مگر تب تک واجب ہے جب تک یہ قرآن کے خلاف حکم نہ دیں. ہمارا یہ حدیث کے خلاف حکم نہ دیں. لیکن اگر حکم والدین اور ہے، حکم قرآن اور ہے، حکم والدین اور ہے، حکم حدیث اور ہے، تو اب یہاں پر اطاعت دیکھی جائے گی، شخصیت نہیں دیکھی جائے گی. یہاں قرآن کا حکم دیکھا جائے گا، شخصیت نہیں دیکھی جائے گی. حدیث معصوم کو دیکھا جائے گا، شخصیت کو نہیں دیکھا جائے گا. اگر والدین کسی فعل واجب سے روکیں تو اب نہیں رکا جائے گا. واجب نماز سے روکیں تو اب نہیں رکنا ہے، واجب روزے سے روکیں تو اب نہیں رکنا ہے. اس کا مطلب یہاں پر احکام قرآن، واجبات ان شخصیتوں سے بلند ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں شخصیت پرستی نہیں ہے. آگے بڑھیے، قرآن میں قصے موجود،
قرآن میں واقعات موجود. آج میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں جہاں قرآن میں نبیوں کے قصے، رسولوں کے قصے، وہی ایک قصہ ہے بلعم باعور کا قصہ. بھائی نام ذرا سا ٹیڑھا ہے. بلعم باعور، قبلہ بیٹھے تصدیق کے لیے. یہ کون تھا بلعم باعور؟ یہ کسی شخص کا نام نہیں ہے، ایک شخصیت کا نام ہے. ایسی شخصیت کے قرآن گواہ کہ اللہ نے اسے اپنی نشانیاں دی. آئیے بھائی ارشد صاحب ادھر جگہ آ جائیں، صلوات پڑھیں. ایک اور بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد علیہ. بھائی بلعم باعور کا قصہ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. جناب موسیٰ کے زمانے کا ایک عالم ہے جس کا نام ہے بلعم باعور. قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے اس کو اپنی نشانیاں دی. ایسی شخصیت کہ سینے میں علم بھی ہے، زبان میں تاثیر بھی ہے. بھائی تفسیر قرآن پڑھیے. جس کے لیے دعا کی وہ دعا پوری ہو گئی، جس کے لیے اس نے بد دعا کی وہ بد دعا پوری ہو گئی. اب ایسی شخصیت کہ سینے میں علم بھی ہے اور زبان میں تاثیر بھی ہے، اس شخصیت کا ذکر قرآن نے کیا مگر مدح کے ساتھ نہیں، قدح کے ساتھ، تعریف کے ساتھ نہیں، تنقید کے ساتھ، اعلان جنت کے ساتھ نہیں، اعلان جہنم کے ساتھ. بھائی سینے میں علم بھی ہے، زبان میں تاثیر بھی ہے، مگر انجام ہوا جہنم. سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ اس نے اپنے علم کا استعمال موسیٰ کے خلاف کیا. اس نے زبان کا استعمال موسیٰ کے خلاف کیا. ارے قرآن صرف تاکوں پر سجانے کے لیے نہیں آیا، صرف بیٹیوں کو جہیز میں دینے کے لیے نہیں آیا، صرف میتوں کا سناٹا مٹانے کے لیے نہیں آیا، اندھیرے دماغوں کو اجالا دینے کے لیے آیا. سمجھایا شخصیت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو لیکن اگر معصوم کے خلاف ہو جائے تو جہنمی ہو جاتا ہے. آسمانی ہی کیوں نہ ہو لیکن اگر علم کا استعمال معصوم کے خلاف ہوگا، اگر زبان کا استعمال معصوم کے خلاف ہوگا تو پھر اب شخصیت نہیں مانی جائے گی. اچھا دیکھیں عجیب قصہ ہے. صرف بلعم کا ذکر نہیں ہے، بلعم باعور کا ذکر نہیں ہے، قرآن میں اس کی سواری کا ذکر بھی ہے. وہ عجیب ذکر ہے کہ سوار جہنمی ہے اور سواری جنتی ہے. صلوات بھیجے محمد غور فرمائیے گا. بلعم باعور سوار ہے اور اس کی سواری نام بڑا نامناسب سا ہے ہماری آپ کی زبان میں، جسے گدھا کہتے ہیں. لیکن امام نے فرمایا کہ بلعم باعور کی سواری جنت جائے گی. سوار جائے گا جہنم، سواری جائے گی جنت. بلعم باعور جائے گا جہنم، اس کی سواری جائے گی جنت. کیوں؟ تفسیر یہ ہے کہ جب یہ معصوم کے خلاف نکلا تو اس جانور نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. یہ اسے مارتا رہا وہ آگے نہیں بڑھا. بھئی یہ تفسیر قرآن ہے. یہ اسے مارتا رہا وہ آگے نہیں بڑھا، مر گیا مگر معصوم کے مقابلے میں نہیں آیا. بھائی مر گیا مگر معصوم کے مقابلے میں نہیں آیا. قرآن نے پیغام دیا کہ شخصیت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، بھائی بڑے سے بڑا بھی معصوم کے خلاف بولے گا تو جہنمی ہو جائے گا، اور چھوٹے سے چھوٹا بھی راستے سے ہٹ جائے گا تو جنتی ہو جائے گا. صلوات پڑھیں محمد علیہ.
قرآن کے قصے ہیں. قرآن میں تدبر کا حکم ہے, تفکر کا حکم ہے کہ بڑے سے بڑا بھی معصوم کے مقابلے میں آئے گا تو جہنمی بن جائے گا, اور چھوٹے سے چھوٹا بھی جانور ہی کیوں نہ ہو معصوم کی حمایت میں اتر آئے گا تو قابل ذکر ہو جائے گا. بھائی اس جانور نے جناب موسیٰ کا ساتھ نہیں دیا, صرف ان کے مقابلے میں آنے سے انکار کیا تو اتنا محترم ہو گیا. ارے بلم باور کی سواری اتنی محترم ہے, سوچو مولا حسین کا ذوالجلال. تو عزیزان گرامی, قرآن کے واقعات کاہے کے لیے؟ ٹھیک ہے, اس بار جو میں پڑھوں گا وہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے, ہمارے نوجوانوں کے سمجھنے کے لیے ہے. قرآن میں واقعات کیوں سنائے گئے؟ ایک صلوات بھیجیں دیکھیں بھائی کیا اب یہ جو بیچ میں سورہ فاتحہ ہوتا ہے تو جی جاتا ہے اپنے ہی لیے پڑھوا لوں. ایک صلوات بھیجے محمد علیہ احمد, کیا کیجیے, ایک صلوات اور پڑھ دے محمد علیہ احمد. سنیں عزیزان گرامی, مجھے آپ کی زحمت کا احساس ہے. آج تبرکن یہ مجلس امام کے روضے کی شبیہ کے اندر ہوتی ہے, کل سے آپ کی زحمت تمام ہو جائے گی. قرآن کے قصے کیوں ہیں کہ دین حق پرستی کا نام ہے, شخصیت پرستی کا نام نہیں. بھائی قرآن میں شخصیتوں کا ذکر ہے. جناب آدم کا بیٹا قابیل, وہ بھی شخص نہیں ہے, شخصیت ہے. پہلے نبی کا پہلا بیٹا, بھائی دنیا کا سب سے پہلا بیٹا. جناب آدم دنیا کے پہلے شوہر ہیں, پہلے بیٹے وہ بھی نہیں ہیں. اس لیے کہ جب باپ ہی کوئی نہیں ہے تو بیٹے کہاں سے ہوں گے؟ تو جو فرما رہے ہیں آپ, جناب آدم دنیا کے پہلے شوہر ہیں, مگر ان کو دنیا کا پہلا بیٹا نہیں کہا جا سکتا. دنیا کا سب سے پہلا بیٹا ہے قابیل. ایسی شخصیت, آدم کی گود میں پلنے والی شخصیت, آدم کی انگلی پکڑ کے چلنے والی شخصیت, آدم کے آنگن میں ٹہلنے والی شخصیت, قابیل جیسی شخصیت, مگر قابل لعنت ہو گیا. کیوں قابل لعنت ہوا؟ شخصیت اتنی بڑی ہے, کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. بیٹا, وہ بھی بڑا بیٹا, اولاد اکبر. بھئی بڑے بیٹے پر ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں. باپ کی قضا نمازیں ادا کرنا بڑے بیٹے کی ذمہ داری, باپ کے قضا روزے ادا کرنا بڑے بیٹے کی ذمہ داری, باپ پر حج واجب ہے نہیں کیا ادا کرنا یا کروانا بڑے بیٹے کی ذمہ داری. تو شخصیت ایسی کہ پہلے نبی کا پہلا بیٹا, سب سے بڑا بیٹا, مگر قابل لعنت. کیوں؟ کہ اپنے بھائی حابیل سے حسد کیا. کیوں حسد کیا؟ اس لیے کیا کہ جناب آدم نے اپنا جانشین قابیل کو نہیں بنایا, حابیل کو بنایا. یہ جل بھن کے کباب ہو گیا. اس لیے کہ حابیل سے کم سن, یہ تھا سن رسیدہ. حابیل سے بچے, یہ تھا سن رسیدہ. کہ انہوں نے کم سن کو جانشین کیوں بنایا؟ بھائی لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ کا قانون نہیں بدلتا. لیجئے قانون وہیں سے بنا. جب پہلے نبی کا جانشین سن دیکھ کے نہیں بنے گا تو آخری نبی کا جانشین بھائی مجھے جملہ کہنے دیجئے, جب پہلے نبی کے جانشینی کے لیے سن نہیں دیکھا جائے گا تو آخری نبی کی جانشینی کے لیے بڈھا نہیں ڈھونڈا جائے گا. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. اب دیکھیں دو شخصیتیں سناتا ہوں آپ کو. ایک قابیل جناب آدم کا بیٹا, ایک کنعان جناب نوح کا بیٹا, ایک آدم اول کا بیٹا,
ایک آدم ثانی کا بیٹا، جناب نوح کا لقب ہے آدم ثانی، اس لیے کہ دنیا غرق ہو گئی تھی، جناب نوح نہ ہوتے تو زمین پر بھی آبادی نہ ہوتی، جناب نوح کا لقب ہے آدم ثانی۔ ایک آدم اول کا بیٹا، ایک آدم ثانی کا بیٹا، ایک اس کا بیٹا جس سے آدمیت چلی، ایک اس کا بیٹا جس سے شریعت چلی۔ کیا سنایا بھائی؟ ایک ملائکہ کے مزدور کا بیٹا، ایک کشتی نجات کے مزدور کا بیٹا۔ بولا میرے ساتھ رہیے گا، صلوات بھیجے محمد وآلہ۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی شخصیت ہے، قابیل کی شخصیت بھی اور کنان کی شخصیت بھی، جناب آدم کے بیٹے کی شخصیت بھی اور جناب نوح کے بیٹے کی شخصیت بھی، مگر ایک قابل لعنت ہوا، ایک غرق عذاب ہوا۔ شخصیتیں تھی مگر ڈوب گئیں، کیوں؟ ایک نے جانشین نبی سے حسد کیا، ایک کو نوح جیسی شخصیت بلاتی رہی اور کشتی میں نہیں آیا۔ قرآن نے پیغام دیا کہ شخصیت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اگر جانشین نبی سے حسد کرے گی تو بخشی نہیں جائے گی۔ نوح کا قصہ سنایا کہ شخصیت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اگر نبی کے بلانے پر نہیں آئے گی تو بخشی نہیں جائے گی۔ صلوات بھیجے محمد وآلہ۔ بھائی شخصیت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، سنیے آزانی گرامی بھائی قصے قرآن نے کیوں سنائے، یہ واقعات کیوں سنائے؟ ہماری آپ کی ہدایت کے لیے سنائے کہ شخصیت کو نہ دیکھنا، یہ دیکھنا کہ مطابق حق ہے کہ نہیں، یہ دیکھنا کہ پیرو حق ہے کہ نہیں، یہ دیکھنا کہ حکم نبی کی اطاعت کرتا ہے کہ نہیں۔ اچھا آپ جس چیز کے لیے اتنی دیر آپ کے ذہن کو آمادہ کیا، بھئی یہ روایتوں سے ثابت نہیں ہے، آیتوں سے ثابت ہے کہ قابیل جہنمی، یہ روایتوں سے ثابت نہیں ہے، آیتوں سے ثابت ہے۔ جناب نوح کا بیٹا جہنمی، یہ روایتوں سے ثابت نہیں ہے، یہ آیتوں سے ثابت ہے۔ اب پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں، بھئی جناب آدم کا بیٹا جہنم جائے گا، یہ ثابت بات، کوئی شک کوئی تردد نہیں۔ جناب نوح کا بیٹا جہنم جائے گا، اس میں بھی کوئی شک و تردد نہیں ہے۔ مجھے بتائیے جناب آدم کا بیٹا بھی گمراہ قابیل اور نوح کا بیٹا بھی گمراہ کنان، ان کی گمراہی کا ٹھیکرا کس کے سر پھوڑا جائے؟ مجھے ان گنڈوں کا نام بتائیے جن کے بیچ میں رہ کے یہ بگڑ گئے۔ صلوات بھیجے محمد وآلہ محمد پر۔ بھائی ان لفنگوں کی فہرست لائیے جن کے بیچ میں پڑھ کے یہ بھاگ گئے، ان گنڈوں کے نام بتائیے جن کے ساتھ رات رات بھر چوراہے پہ بیٹھ کے یہ گمراہ ہو گئے۔ صلوات بھیجے محمد وآلہ۔ سنیے گا اعزائے گرامی، ان کی گمراہی کا سبب کیا ہے؟ کس کے سر ٹھیکرا پوڑا جائے؟ بھئی قابیل کی تربیت کرنے والے جناب آدم، کنان کی تربیت کرنے والے جناب نوح، ایک آدم اول کی تربیت کے سائے میں، ایک آدم ثانی کی تربیت کے سائے میں، کیا کہا جائے؟ کیا ان کی گمراہی سے عظمت آدم پر کوئی اثر پڑا؟ بھئی آخری آدمی تو توجہ چاہتا ہوں، کیا قابیل کے گمراہ ہونے سے جناب آدم کی عظمت پر اثر پڑتا ہے؟
پسرے نوح کے گمراہ ہونے سے جناب نوح کی عظمت پر اثر پڑتا ہے؟ کا نہیں پڑتا۔ ارے جب نبیوں کے بیٹوں کے گمراہ ہونے کی وجہ سے نبیوں کی عظمت پر اثر نہیں پڑتا تو صحابیوں کے گمراہ ہونے بلا صلوات بھیجو محمد وآل محمد۔ سنیے آزاد گرام، یہ بات آپ نے بہت آرام سے سنی۔ یہ میں نے اس لیے کی کہ شخصیت پرستی کے قانون نے ایک قانون یہ بنایا کہ صاحب اصحاب نبی کو برا نہ کہیے، اس لیے کہ اگر وہ گمراہ تھے، وہ جہنمی تھے، تو اس سے نبی کی تربیت پر اثر پڑے گا کہ نبی کے پاس رہنے والے ایسے، ارے قابیل کو دیکھو گود میں پلنے والا ایسا، دیکھیں شخصیت پرستی نے تماشا کیا کہ صاحب اگر اصحاب نبی گمراہ ہیں تو نبی کی تربیت پر اثر پڑے گا کہ کیا ان کی تعلیم میں کمی تھی، ان کی تربیت میں کمی تھی؟ عزیزو، جیسے قابیل کے گمراہ ہونے سے جناب آدم پر اثر نہیں پڑتا، پسر نوح کے گمراہ ہونے سے جناب نوح پر اثر نہیں پڑتا، تو آخری نبی پر کیا اثر پڑے گا؟ اچھا دیکھیں، اثر تب پڑے جب نبی کو اللہ نے یہ ذمہ دیا ہو کہ جو جو تمہارے پاس بیٹھے اسے جنت میں بھی لانا۔ خدا توجہ فرمائیے گا بھائی، کیا کسی حدیث میں، کسی آیت میں نبی پر یہ ذمہ داری ہے؟ پوری توجہ سنیے گا، قرآن میں نبی کی ذمہ داریاں بیان کی گئی، نبی کی ڈیوٹیز بیان کی گئی۔ کیا ڈیوٹیز ہے نبی کی؟ یہ آیتوں کی تلاوت کریں گے، یہ نبی کی ڈیوٹی، یہ حکمت کی باتیں بتائیں گے، یہ نبی کی ڈیوٹی، یہ قرآن کی تعلیم دیں گے، یہ نبی کی ڈیوٹی، بشیروں و نذیرہ، انہیں اللہ نے بشیر بنایا، جنت کی بشارت دیں گے، یہ نبی کی ذمہ داری، جہنم سے ڈرائیں گے، یہ نبی کی ذمہ داری، نماز سکھائیں گے، یہ نبی کی ذمہ داری، روزے کے قانون بتائیں گے، یہ نبی کی ذمہ داری۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ایک قبلہ بیٹھے ہوئے، یہ قرآن کی آیت ہے کہ نبی کہہ دو میری ذمہ داری صرف بلاغ ہے۔ بلاغ، بلاغ سمجھے آپ؟ بلاغ، بلاغ ہی سے تبلیغ ہے، بلاغ کہتے ہیں پہنچانے کو۔ کہ نبی کہہ دو وما علینا الا البلاغ، میرا کام تو صرف پہنچانا ہے۔ کیا پہنچانا؟ اللہ کا حکم بندوں تک پہنچانا، یہ نبی کی ذمہ داری ہے۔ پوری امت کو جنت پہنچانا، میں ایک جملہ دینا چاہ رہا ہوں، پوری امت کو جنت پہنچانا کہیں نہیں ہے یہ نبی کی ذمہ داری۔ ذمہ داری ہے وما علینا الا البلاغ، بھائی پہنچانا ذمہ داری ہے۔ سارے صحابیوں کو جنت لے جانا یہ نبی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یقین نہ آئے تو دیکھ لیجئے، قرآن نے نبی سے یہ نہیں کہا کہ اگر صحابہ کو جنت نہ پہنچایا تو کچھ نہ کیا۔ یہ نہیں کہا کہ اگر صحابہ کو جنت نہ پہنچایا تو اگر علی کا اعلان نہ کیا تو کیوں نہ کیا۔ صلوات بھیجو محمد و آل محمد۔ سنیے گا گفتگو تمام ہونے کو ہے بھائی۔ بشارت نبی کی ذمہ داری ہے، وہ پوری کی۔ نظارت نبی کی ذمہ داری ہے، وہ پوری کی۔ رسالت نبی کی ذمہ داری ہے، وہ نبی نے پوری کی۔ قرآن و حکمت کی تعلیم نبی کی ذمہ داری ہے، وہ نبی نے پوری کی۔ یا ایھا الرسول بلغ، اے نبی پہنچا دیجئے، اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ ولایت علی پہنچانے کی ذمہ داری ہے، وہ نبی نے پوری کی۔ یہ ذمہ داری ہے ہی کہاں، یہ شخصیت پرستی ہے جس نے نئے نئے داؤں نکالے۔
مگر اپنے ہی داؤں میں شخصیت پرستی پھنسی۔ اب توجہ سنیے گا، ایک حدیث بنا کے ایک حدیث تیار کی گئی، آخری آدمی تک سنیں، جس کا نام ہے حدیث عشرہ مبشرہ۔ کیا نام ہے حدیث کا؟ حدیث عشرہ مبشرہ۔ عشرہ کہتے ہیں 10 کو، اور مبشرہ کہتے ہیں ان کو جن کو جنت کی بشارت دی جائے۔ شخصیت پرستی نے ایک حدیث بنوائی کہ 10 نام ایسے ہیں جو آپ مسجدوں کے اوپر لکھے دیکھتے ہوں گے، مسجدیں بھی اپنے ماتھے کے مقدر پر ہوتی ہوں گی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بہت توجہ سنیے گا، حدیث ہے عشرہ مبشرہ۔ یہ حدیث سنائی جاتی ہے کہ صاحب آپ جن کو برا بھلا کہتے، یہ 10 لوگ ہیں جن کے لیے نبی نے جنت کا کنفرم ٹکٹ دیا ہے، کہ نبی نے ان سے کہا تھا تم جنتی، تم جنتی، تم جنتی، تم جنتی۔ کتنوں کو دیا؟ 10 کو۔ اصحاب کتنے تھے؟ خالی غدیر کو دیکھیے تو 1.25 لاکھ۔ بھائی اصحاب لاکھوں ہیں، بشارت صرف 10 کو دی، صرف 10 اور بس۔ بھائی اصحاب ہے لاکھوں، لیکن نبی نے جنت کی بشارت صرف 10 کو دی۔ اس کا مطلب صحابی ہونا لقب ہے، جنت جانے کا سبب نہیں ہے۔ بہت قیمتی بات میں نے عرض کی، گھر پہ جا کے سوچئے گا، اگر صحابی ہونے سے جنت ملتی تو نبی نے سب کو بشارت کیوں نہ دی؟ یہ 10 کو کیوں دی؟ اچھا اب اس حدیث کی اصلیت بھی سنیے۔ جنگ جمل میں مولا علی نے اہل جمل پر لعنت کی، تو زبیر مولا علی کے پاس آیا، کہا یا علی آپ جن پر لعنت کر رہے ہیں نبی نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ تو مولا علی نے کہا کن کو بشارت دی ہے؟ تو کہا 10 لوگ۔ کہا نام بتاؤ۔ اس نے 9 نام بتائے اپنے والے۔ مولا علی نے کہا 10واں کون ہے؟ فرمایا وہ آپ ہیں۔ مولا علی کا بھی نام ہے۔ دیکھیں مولا علی کوئی بھی باطل حق کے بغیر عمارت اپنی تیار ہی نہیں کر سکتا۔ کہا یا علی 10ویں آپ ہیں۔ مولا علی نے فرمایا 10واں کون ہے؟ کہا یا علی آپ۔ مولا علی نے کہا 10واں کون ہے؟ کہا یا علی آپ۔ کہا 10واں کون ہے؟ کہا یا علی آپ۔ فرمایا میرے جنت جانے کی گواہی تو دے رہا ہے، مگر ان کے جہنم جانے کی گواہی میں دے رہا کہ جن کے نام تو نے لیے یہ جہنم جائیں گے، میں گواہی دے رہا ہوں، اور میرے جنتی ہونے کی گواہی تو دے چکا، یہ جہنمی ہے ایک جنتی گواہی دے رہا ہے۔ تو زبیر نے کہا اس کا مطلب آپ حدیث بیان کرنے والے پر شک کر رہے ہیں۔ فرمایا میں شک نہیں کر رہا ہوں، اس کے جھوٹے ہونے پر یقین کر رہا ہوں۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ سنیے گا منزلیں تو آگے آئیں گی، آج تو صرف تمہید کی گفتگو تھی، بہت اہم باتیں ہیں جو آپ کی خدمت پہ اس عنوان کے تحت پیش کرنا۔ یہ ہے شخصیت پرستی، کہ خلاف حق ہیں مگر شخصیت کی وجہ سے مانیں گے، لفظ صحابی کی وجہ سے مانیں گے، لفظ زوجہ کی وجہ سے مانیں گے۔ یہ ہے شخصیت پرستی کہ صاحب اگر وہ جہنم جلے گئے تو اس سے نبی کی عظمت پر اثر پڑے گا۔ ارے نبی کی عظمت پر کیا اثر پڑے گا؟ بارش کو کہتے ہیں بارش رحمت، بادل کو کہتے ہیں ابر رحمت۔ اب جب بارش ہوتی ہے تو اس کا مطلب رحمت برس رہی ہے، رحمت ہر زمین پر برستی ہے، بارش ہر پیڑ پر ہوتی ہے مگر ہر زمین سے سبزہ نہیں اگتا۔
توجہ نہیں آپ، ہر پیڑ میں پھل نہیں اگتا، تو اگر بارش ہو اور ہر زمین سے سبزہ نہ اگے، بارش ہو ہر پیڑ میں پھل نہ آئے، تو کمی کاہے میں؟ ابر رحمت کی کمی ہے بھائی، بارش ہو اور سبزہ نہیں ہوگا، بارش ہوئی پیڑ میں پھل نہیں ہوا، یہ کس کی کمی ہے؟ بارش کی کمی نہیں ہے، یہ زمین کے بنجر ہونے کی دلیل ہے۔ کیا سنایا؟ یہ زمین کے بنجر ہونے کی دلیل ہے۔ نبی رحمت للعالمین اب ان کی ہدایت کا پانی برسے اور صحابیت گمراہ رہ جائے تو یہ نبی کی تربیت کی کمی نہیں ہے، صحابیت کے دلوں کے بنجر ہونے کی دلیل۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بس عزیزو، آج میں نے آپ کے ذہن کو متوجہ کر لیا، انشاءاللہ کل سے آپ سماعت فرمائیں۔ اس موضوع میں انشاءاللہ ہمارے نوجوان کچھ حاصل کر کے جائیں۔ دین کون کہہ رہا ہے، اس کا نام نہیں ہے، کیا کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سچا ہمیشہ سچ ہی بولے، یہ میں عام سچوں کی بات بتا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے ذہن کے ذوف کی وجہ سے جھوٹ بھی بول جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جھوٹا ہمیشہ جھوٹی بولے، ہو سکتا ہے حق کے زور کی وجہ سے سچ بھی بول جائے۔ تبھی تو جھوٹے نے کئی بار کہا اگر یہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ میں صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یہ کس نے کہا؟ اس بات کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ اس بات کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ کہنے والا کون ہے؟ کاذب نہیں، رئیس الکاذبین۔ مجھے بتائیے سچ کہا کہ جھوٹ کہا؟ بھائی سارے علماء مانتے ہیں نا کہ کہنے والا جھوٹا تھا، جو کہا وہ سچ تھا۔ اس کا مطلب کہنے والے کو نہیں دیکھا جائے گا، کیا کہا یہ دیکھا جائے گا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اب یہ ذاکر نے کہا، یہ خطیب نے کہا، یہ شاعر نے کہا، یہ معیار نہ بنائیے۔ یہ دیکھیے کیا کہا، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ کیا کہا گیا یہ دیکھیے، روایت کی تحقیق ہوگی راوی کی نہیں، خبر کی تحقیق ہوگی مخبر کی نہیں، تقریر کی تحقیق ہوگی مقرر کی نہیں۔ یہ ہے معیار قرآن۔ یہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھو گے، یہ دیکھو گے کیا کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھو گے کون کہہ رہا ہے۔ ہمارے یہاں معیار یہی بنایا گیا کہ اگر غلط بھی صحیح بات کہے تو قابل تسلیم ہے، اور یہ دلیل ہے، دلیل اسی کو بنایا جاتا ہے کہ شام کا غاصب حق علی بیٹھا ہوا مولا علی کے لیے شعر کہہ رہا ہے۔ یہ واقعہ ہمارے علماء نے کتابوں میں لکھا کہ نہیں لکھا؟ اور یزید سے کہہ رہا ہے تو بھی کچھ شعر کہے، اور وہ کہہ رہا ہے میں اس کے لیے کیا شعر کہوں جس کا سب سے بڑا دشمن اس کی مدح پر مجبور ہے۔ عزیزو کیا کہا جا رہا ہے، اس کی ویلو ہے، کس نے کہا اس کی ویلو نہیں ہے۔ دین حق پرستی کا نام ہے، شخصیت پرستی کا نام نہیں ہے۔ جو ملت مسلمہ میں انتشار ہوا ہے، انتشار کا سبب ہی یہ ہے کہ حق کو نہیں دیکھا گیا، شخصیت کو دیکھا گیا۔ کیا کہا گیا اس کو نہیں دیکھا گیا، کس نے کہا اس کو دیکھا گیا۔ عزیزو اگر دین تک پہنچنا ہے تو شخصیت پرستی کے لبادے سے نکلنا پڑے گا، حق پرستی کو زیادہ راہ بنانا پڑے گا۔ اگر شخصیت پرستی کے جالوں میں غیر گرفتار ہو کے ہدایت نہ پا پائے
پا سکے تو ہم بھی اگر شخصیت پرستی میں پڑ گئے تو عزیزوں کبھی رائے حق مل نہ پائے گی۔ دین حق پرستی کا نام، شخصیت پرستی یزیدی بناتی ہے، حق پرستی حر بناتی ہے۔ وہ شخصیت پرستی تھی کہ لاکھوں کا مجمع، اور یہ حق پرستی تھی کہ حر نے یہ نہیں دیکھا کہ مجمع کدھر ہے، لوگ کدھر ہیں، بھیڑ کدھر ہے، حر نے دیکھا کہ حق کدھر ہے۔ اب یہ حق دیکھ لیا تو آنکھوں کی نیند اڑ گئی۔ کسی نے کہا حر تیرا جیسا بہادر ہم نے تاریخ میں نہیں پایا، تیرے چہرے کے اضطراب کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا تمہارے کانوں پر بے دینی نے پردے ڈال دیے، تم سن نہیں رہے ہو، کچھ بچے ہائے پیاس کہہ کے رو رہے ہیں، سنو وہ آوازیں آ رہی ہیں، العطش ہائے پیاس، العطش ہائے پیاس۔ کہور تمہارے جاگنے کا سبب کہ میں سمجھنا ہوں کہ ان کے پیاس کا ذمہ دار میں ہوں، اس لیے کہ میں نے ہی راستہ روکا اور میں ہی گھیر کے ان کو کربلا کا انتظار کاہے کا ہے کہ صبح کا انتظار ہے، صبح ہونے دو، حر کا ارادہ معلوم ہے۔ اب جو صبح ہوئی تو دیکھیے امام حسین جیسا کسی نے میزبان نہیں دیکھا، وہ جناب حر جیسا دنیا میں کوئی مہمان نہیں نظر آیا۔ بھائی ہر مہمان کی ایک عادت ہوتی ہے کہ کسی شہر میں جائے تو ایسا گھر ڈھونڈتا ہے جہاں بھوک لگے تو کھانا مل جائے، جہاں پیاس لگے تو پانی مل جائے، جہاں نیند آئے تو بستر مل جائے۔ یہ دنیا کا واحد مہمان ہے جو کھانا چھوڑ کے بھوک کی طرف آیا، جو پانی چھوڑ کے پیاس کی طرف آیا، جو بستر چھوڑ کے مقتل کی طرف آیا۔ ایسا مہمان کسی نے نہیں دیکھا، تو خدا کی قسم ایسا میزبان بھی کسی نے نہیں دیکھا کہ خود استقبال کو آگے بڑھے۔ حر نے قدموں پر سر رکھا، امام نے سینے سے لگایا، حر آپ ہمارے مہمان ہیں، اور پھر جناب حر کو خیمے کے سائے میں بٹھایا اور اس خیمے میں آئے جس میں بچے ہائے پیاس کے نعرے بلند کر رہے، اور بی بی سکینہ کو بلایا اور کہا دیکھو جب تک ہمارا مہمان بیٹھا ہے ان بچوں سے کہہ دو ہائے پیاس کہہ کے نہ روئیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارا مہمان شرمندہ ہو جائے۔ مولا آپ تمام حضرات کو جو یہاں موجود ہیں ان کو بھی سلامت رکھیں، اور جو موجود نہیں ان کو بھی سلامت رکھیں۔ عزیزوں اتنا رو چکے آپ پہلی محرم سے، لیکن آج پھر اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر آپ کا آنا بتا رہا ہے آپ کا رونے سے دل نہیں بھرا۔ خدا کی قسم یہ بات یہیں تک محدود نہیں ہے، یہ تو ماشاءاللہ لگ بھگ 3-3.5 لاکھ آبادی والا شہر ہے، یہاں پر اتنی مجالس ہوتی کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ ہمارے نصیر بھائی موجود ہیں، اس سال ہم نے عشرہ ان کے وطن میں پڑھا تھا، یہ بات میں سنتا تھا کہ صاحب ہمارے گاؤں آ کے دیکھیے جیسی عزاداری ہمارے یہاں ہوتی ہے کہیں نہیں ہوتی۔ خدا کی قسم ان بستیوں میں جائیے، ہمارے جعفر امام چچا بیٹھے ہوئے، 13 محرم کو ہم ان کے یہاں گئے تھے، مولا ان کو طول عمر عطا فرمائیں، جس انداز سے یہ تبلیغ کر رہے ہیں، ان کی مجلس میں شیعوں سے زیادہ غیر شیعہ افراد کی کثرت تھی۔ ایسی ایسی بستیوں پر جہاں تبرک کا انتظام کرنا آسان نہیں ہے، وہاں کے اوپر عزاداروں کا جذبہ دیکھ کے صرف ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ امام حسین نے فرمایا تھا مجھے ہندوستان چلا جانا۔ اگر اس کی سند دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ گاؤں دیہاتوں میں جا کے دیکھیں جہاں پر اتنے اسباب فراہم نہیں ہیں، اور خاص کر کے 8 محرم، پہلی محرم سے غم کا آغاز ہو جاتا ہے، مگر 8 محرم عجب اہتمام ہوتا ہے، جدھر دیکھا کوئی نہ کوئی ایک علم لیے چلا رہا ہے، ہائے عباس کی صدائیں، ہر جگہ لوگ اتنا روتے ہیں۔ اور یہاں کے مومنین باہر چلے جاتے اور بہت سے جو بیرونی ہیں وہ آتے اور پھر رونے پہ آمادہ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا یہ بآواز بلند آوازیں اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا رونے سے دل نہیں بھرا، یہ بات میں کئی مرتبہ پڑھ چکا ہوں۔ حالانکہ آپ نے کربلا کے مصائب سنے ہیں،
آپ نے اجڑتا گھر دیکھا نہیں ہے، آپ نے مصائب اہل بیت سنے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہے کہ ایک بی بی کے پہلو پر دروازہ گرا دیا گیا، آپ نے دیکھا نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہے جناب محسن مار ڈالے گئے، آپ نے دیکھا نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہے مولا علی کے گلے میں رسی بندھی، آپ نے دیکھا نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہے کہ مولا حسن کو ایسا زہر دیا گیا کہ کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، آپ نے دیکھا نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہے کہ 28 رجب کو مولا حسین چلے، ابھی مدینے سے چند قدم آگے بڑھے تھے کہ جناب عباس گھوڑا دوڑاتے ہوئے امام کی سواری کے قریب آئے اور کہا آقا رک جائیے، کوئی آ رہا ہے۔ پیچھے مڑ کے دیکھا تو بیمار بیٹی دوڑتی چلی آ رہی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو، ارے بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو۔ آپ نے سنا ہے، آپ نے دیکھا نہیں۔ آپ نے سنا کہ 2 محرم کو کربلا پہنچے، 4 کو خیمے ہٹ گئے، پانی بند ہو گیا، 7 سے پانی تمام ہو گیا، الاتش کی صدائیں بلند ہو گئیں، اکبر کے سینے میں نیزہ مارا گیا، عباس کے بازو کاٹے گئے، جناب قاسم کے لاشے پر گھوڑا دوڑائے گئے، جناب علی اصغر کے گلے پر نشانہ تاک کے تیر مارا گیا، مولا حسین کے سوکھے گلے پر خنجر چلایا گیا۔ آپ سنتے ہیں، خدا قسم آپ بتائیے، جب آپ کا سن کے یہ عالم ہوتا ہے تو ذرا کوئی اس بی بی کے دل سے پوچھے جس نے در خیمہ سے دیکھا کہ بھائی کے گلے پر خنجر چلایا جا رہا ہے، آواز دی ہو پسر ساتھ، ارے میرا ماجایا نہ ہو گیا۔ عزیزو 2 یا 3 منٹ مجلس تمام ہو رہی ہے، کوئی جناب زینب سے پوچھے کہ 10 محرم کے بعد اس بی بی کی کیا کیفیت ہے۔ دیکھیں 10 محرم کو مصائب کا خاتمہ نہیں ہوا ہے، 10 محرم کو تو مصائب کا آغاز ہوا۔ مولا حسین اپنی ذمہ داریاں پوری کر چکے، اب ذمہ داریاں جناب زینب کے حوالے۔ اسی لیے راوی کہتا ہے کہ میں دیکھتا تھا جب امام حسین کوئی لاشا لاتے تھے تو امام آگے آگے ہوتے تھے، ایک برقع پوش بی بی پیچھے پیچھے ہوتی تھی، مگر جب مولا حسین وقت آخر نکلے تو ایک بی بی آگے آگے، حسین سر جھکائے پیچھے پیچھے، مولا حسین پیچھے پیچھے، وہ بی بی آگے آگے۔ مطلب یہ تھا زینب اب تمہاری ذمہ داریاں شروع ہیں، سر ہم کٹائیں گے، سر کی چادر تم لٹانا، اصغر کا لاشا ہم دفن کر چکے، سکینہ کا لاشا تم اٹھانا۔ میں کہوں گا حضرت زندان شام میں آ کے دیکھ لیجئے، سارے فریضے بی بی زینب نے پورے کیے، سر آپ نے کٹایا، سر کی چادر انہوں نے لٹائی، تیر آپ نے کھائے، تازیانے انہوں نے کھائے، اصغر کا لاشا آپ نے اٹھایا، سکینہ کی میت انہوں نے اٹھائی، مگر حضرت ایک فرق رہ گیا، جب آپ نے اصغر کا لاشا اٹھایا آپ کے ہاتھ کھلے تھے، جب زینب نے سکینہ کا لاشا اٹھایا ہاتھوں میں ریزمہ بندھی ہوئی۔ ایک گوشہ اور مجلس کو تمام کر رہا ہوں۔ جناب فضہ کہتی ہیں، جناب فضہ کہتی ہیں کہ میں نے بہت غور سے اس چیز کو دیکھا کہ جب مولا حسن دنیا میں آئے اور 2 برس کے ہو گئے اور اپنے پیروں چلنے لگے، تو جب مولا علی گھر سے باہر سے گھر کے اندر آتے تھے تو امام حسن اپنے باپ کو دیکھ کے دوڑتے تھے اور مولا علی امام حسن کو گود میں اٹھا لیتے تھے۔ جب مولا حسین 2 برس کے ہوئے، مولا علی گھر میں آئے، مولا حسین ان کو بھی، مولا علی امام حسین کو بھی گود میں اٹھا لیتے تھے۔ مگر جناب فضہ کہتی ہیں کہ جب جناب زینب 2 برس کی ہوئی اور مولا علی گھر میں آتے تھے اور بیٹی باپ کو دیکھ کے دوڑتی تھی تو مولا علی بی بی زینب کو گود میں نہیں لیتے تھے، اپنے ہاتھ کی انگلی اپنی شہزادی کو تھما دیتے تھے اور گھر کے اس کونے سے اس کونے تک، اس کونے سے
اس کونے تک گھر کے آنگن میں چلاتے تھے۔ فضہ کہتی ہے میں نے پوچھا، جملہ سنیے مجلس تمام، میں نے پوچھا میرے مولا ارے بیٹی کو گود میں کیوں نہیں لیتے، انگلی پکڑ کے آنگن میں اس کونے سے اس کونے تک کیوں لاتے ہو؟ مولا نے جب جواب دیا فضہ میں زینب کو پیدل چلنے کا عادی بنا رہا ہوں، اللہ کے کربلا کے بعد کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، میری بیٹی ہاتھ گردن کے پیچھے بندے ہو گئے، تیار بدیار اللہ